مریضوں کو کن کن عوامل سے خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور میڈیسن کا اگر وہ استعمال کریں تو وہ لانگ لائف کریں گے یا صرف سمٹومیٹکلی دوائی لیں؟ نمبر 3 پہ میرا ایک ایڈیشنل کویسچن ہے آپ کے ساتھ کہ ہائی بلڈ پریشر کا جو مریض ہے وہ کیسے اپنا روٹین لائف گزارے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ یہ ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سارا دن لوگ کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے وزن اٹھاتے، یقیناً ان کا پریشر تو بڑھتا ہے، تو یہ کس وقت ہائی بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے؟ میرا مین کویسچن ہے کون سی اوقات ایسے ہیں جن میں لوگوں کو بی پی چیک کروانا چاہیے؟ ایک بندہ دیہڑی لگا کے آیا اور آتے وہ بی پی چیک کروائے گا تو بی پی تو ہائی ہوگا اس کا، تو وہ گولیاں شروع کر دے۔ ایسے جی پہلے اس کا میں آپ کو جواب دیں۔ جی سر۔ جب پیشنٹ آتا ہے اس کو 5-10 منٹ ریسٹ کرنا چاہیے۔ جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک میں نے مزدوری کر کے 50 سیڑھیوں پر چڑھتا رہا اترتا رہا، وزن بھی تھا، تو اس کو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، قدرت نے یہ جو سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات یہ شوگر کا لیول، بلڈ پریشر کا لیول انکریز ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کرائسس کے مطابق۔ اگر کسی نے کسی خوف کی وجہ سے یا مقابلے میں دوڑ لگانی ہے تو اس وقت اگر اس کا بی پی لو ہوگا تو وہ تو ویسے گر جائے گا۔ اس وقت یہ مائنڈ کارٹیزول اس کا انکریز ہوتا ہے، شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا مقابلہ کر سکے، دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکے، یا کوئی کام کر ہے جس میں اس کو انرجی کی ضرورت ہے، وزن اٹھا کر تو اس کو انرجی کی ضرورت، اس وقت یہ دونوں چیزیں عام جب وہ ریسٹ کرے گا وہ نارمل روٹین میں آ جائیں گی۔ یہ جیسے ای ٹی ٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کا، تو اس وقت تو ان کا تو پیشنٹ کا بعض کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ 200 سے بھی اوپر جاتا ہے، لیکن جب ان کو 3 منٹ کی ریسٹ دیتے ہیں وہ نارمل رینج میں آتے، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ از فٹ۔ صحیح۔ تو پیشنٹ جب آئے اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں، فوری طور پر اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ کا یہ سوال آ گیا، ایک سوال آپ کا یہ تھا کہ اس کو پریونٹیو میجرز کیا کرنے چاہیے۔ پانی کا استعمال، اور جو پیشنٹ ہے اس کو لیمو پانی پینا چاہیے لیکن اس میں نمک نہ ہو، اچھا، یہ بہت ضروری ہے، لیمو پانی بہت نمک کے بغیر۔ نمک کے بغیر، یہ ذرا کیمرے میں ذرا فوکس کر کے بتائیں کہ نمک نہیں ڈالنا، لیمو پانی پئیں۔ جیسے آج کل سیزن ہے، تربوز مہنگا بڑا ہے، 400 روپے کلو لیمو ہے، تربوز کھاتے ہیں تو اس کے جو بیج ہوتے ہیں نا وہ بالکل چبا کر کھانے چاہیے۔ وہ جو اتنی مفید چیز ہے کہ جو آپ کی کیپلریز ہوتی ہیں، جو اینڈ پر جو ہوتی ہیں آرٹریز کی ایک چھوٹی سب سے بالوں کی طرف باریک ان کو بھی ریلیکس کرتی ہیں، ان کو بھی۔ اچھا، تربوز کے بیج، تربوز کے بیج لوگ فیشن کے طور پر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ آ جائیں کہ یہ جو پوٹاشیم والی خوراک ہے وہ بہت سستی ہے، مطلب آپ کو پالک ہے، جتنے بھی سبزیاں پتوں والی وہ استعمال کریں، شملہ مرچ اس میں ہے، آلو ہیں، ٹماٹر، ہاں اس میں ہے پوٹاشیم، ہاں پوٹاشیم، میں پوٹاشیم کی بات کرتا ہوں ان پیشنٹ کو۔ ٹماٹر ہیں، دہی بھی ہے، دہی بھی ہے۔ یہ اب میں آ جاتا ہوں تھوڑی سی کاسٹلی چیزوں کے اوپر، یہ تو ہر انسان استعمال کر سکتا ہے۔ بادام ہے، نٹس جتنے بھی ہیں ان میں پوٹاشیم آپ کو زیادہ ملے گا۔ جو ایلیٹ کلاس ہے ہم تو نام ہی سن سکتے ہیں یا زندگی میں 1-2 دفعہ کھائی ہوگی، ٹراؤٹ فش، اس میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایلیٹ کلاس کے لیے۔ لیکن جنرل پبلک کے لیے میں نے چیزیں بتا دی ہیں کہ ان کا استعمال کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں ساتھ ساتھ۔ جب آپ سموسا، پکوڑا، پراٹھا، یہ چیزیں بالکل نہ استعمال کریں آپ ان کو۔ نہیں، پکوڑا گھر میں بنا کے بھی نہ کریں، فرائیڈ ہے نا، اگر پیشنٹ ہے تو نہ کھائے۔ اگر اس کا نارمل روٹین میں رہتا ہے بعض تو پھر اس کو تھوڑا بہت کھا لیں،
لیکن یہ روٹین نہیں ہے جی کہ میں نے جی رمضان شروع ہو گیا اور میں نے 30 دن پکوڑے ہی کھانے ہیں. ہاں ہاں یہ کام نہیں کرتا. تو ان چیزوں کا استعمال کرے تو اپنے آپ کو وہ خوراک سے. لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں اور بہت زیادہ ضروری ہیں. نیند پوری کرنے سے 8 گھنٹے مقصد نہیں ہے. نیند کا جو پراپر ٹائم ہے وہ پاکستان میں ختم ہو چکا ہے جو قدرت نے رکھا ہے. صحیح. دیکھیں نا یہ جو نیچر کے قریب ہیں سب سے زیادہ پرندے. نا پرندے عشاء کا وقت چاہے سردیوں کو 7 بجے کو وہ سو جاتے ہیں. ان کو کی چہچانے کی آواز آپ کو بالکل نہیں آئے گی. نہیں آتی بالکل ایسے ہی. اگر کسی نے مرغ رکھا ہو یہ فارمنگ نے دوسرے کی بات کرتا ہوں وہ بالکل کوئی اذان کوئی اس کی آواز نہیں آئے گی آپ کو. ایسے ہی. اس دوران جو کارٹیزول ہے یہ بھی ریسٹ کار ہوتا ہے. جب ہم رات 12-1-2 بجے تک جاگتے ہیں یہ کارٹیزول ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیند کا جو پراپر ٹائم ہے اس کو 8 گھنٹے. یہ نہیں ہے جی کہ میں صبح 5 سے لے کر 2 بجے تک دن کے وقت سوؤں گا. جن لوگوں کی ایک مجبوری ہے اگر سروس کی ہے تو ان کے پاس تو سیکنڈ آپشن کوئی نہیں. میڈیسن بھی 2-4 بتائیں. جی میڈیسن. ہاں ہائی بلڈ پریشر. ہاں جی دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ 2 میڈیسن تو ہر پیشنٹ کو استعمال میں تو کرواتا ہوں. ہائی بلڈ پریشر ہو یا لو ہو. اچھا. کالی فاس اور جلسیم مسٹ ہے. ہاں. اب آ جاتی ہے بات یہ ہے جی کہ اس کے سمٹم کے مطابق اگر وہ کہتے ہیں جی میرے سر میں تھوڑے لگ رہے ہیں اس کو بیلاڈونا دے دیں. تپکن اور یہ جیسے نبضیں چلتی ہیں اگر جسم میں درد بھی ساتھ ہو خاص طور کمر میں. جی نہیں وہ تو بات ہے. پھر اس کی پھر کاغذ دیکھیں نا اگر اس کے بی پی کس لیول پر ہے اس کو پہلے اس کو کنٹرول کریں ساتھ دیں. صحیح. پھر جیسے ابھی ڈاکٹر فیضان کہہ رہا تھا کہ چیسٹ پین تھا بوجھ تھا جکڑن محسوس تھی کیکٹس دے دیں. آرنیکا دے دیں. آرنیکا تھنر کا کام کرتی ہے.